روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو اس سے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا؟ 12 بجے سے پہلے حیض آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ 12 بجے کے بعد اگر حیض آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور رمضان کے دنوں میں اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس کے لیے عبادت کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات، جس دن آپ کو حیض آئے اسی دن اسی وقت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ بہنیں یہ سوال کرتی ہیں، بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر 12 بجے سے پہلے حیض آ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر 12 بجے سے بعد آئے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر افطار سے 5 منٹ پہلے بھی آپ کو حیض آ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ اسے کمپلیٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا آپ کو دینا لازم ہوگی۔ کچھ عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ رمضان میں جس طرح نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ہے، چھوٹ ہے، تو روزے کی بھی اسی طرح چھوٹ ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد آپ کو ان مخصوص دنوں کی روزے کی قضا دینا لازم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے دن رات ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ جب ان دنوں میں حیض آتا ہے عورت کو تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ لوگ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں اور حیض کی وجہ سے میں ان چیزوں سے دور ہوں، اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں صرف نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے، قرآن پاک کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی۔ اس کے علاوہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں، جو بھی صورتیں آپ کو زبانیں یاد ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جو بھی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ درود پاک، آیت کریمہ، جو بھی آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا، زبان سے آپ کوئی بھی عبادت کر سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور کچھ عورتیں سحری نہیں بناتی، افطاری نہیں بناتی جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں کہ ہم ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں سحری نہیں بنائیں گے، افطاری نہیں بنائیں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حضور نبی کریم نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ گھر کے کام کر سکتے ہیں، افطار بنا سکتے ہیں، سحری بنا سکتے ہیں، اس کو بناتے وقت ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذکر و اذکار کرنا، یا آپ جو سحری اور افطاری بناتی ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جولیوں کو بھر لیں، اپنی دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک لے جائیں اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو روشن کریں، منور کریں۔